السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خود بھی سنیے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ تو چلیے واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ بکری نہیں کتیا ہے۔ تین لٹیرے تھے۔ ان کے لوٹنے کا ایسا انوکھا طریقہ تھا کہ نہ کسی کو لاٹھی ماریں، نہ بلم، نہ تلوار دکھائیں، نہ بندوق، صرف باتوں باتوں میں راہ گیروں سے ان کا مال لے لیتے تھے۔ یہ ان کا عجیب فن تھا۔ ایک روز تینوں سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، کہاں ہاتھ مارا جائے۔ اتفاق سے ایک دیہاتی بھولا بھالا سیدھا آدمی کہیں سے 500 روپے کی ایک کالی بکری خرید کر اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ ان لٹیروں کی نظر اس بکری پر پڑ گئی تو آپس میں کہنے لگے، چلو اس بکری کو لے لیں۔ تینوں نے کہا، چلو چلو لے لیں، جیسے بکری ان کے ابا کی ہو۔ بہرحال تینوں نے مشورہ کیا اور متفق ہو کر چل دیے۔ جنگل کا پتلا راستہ تھا، ایک آدمی چلنے بھر کا اسی راستے سے بکری والا جا رہا تھا۔ یہ تینوں لٹیرے الگ الگ ہو گئے اور اپنا لوٹنے والا فن استعمال کیا۔ پہلے ایک لٹیرا اس بکری والے سے راستے میں ملا اور کہنے لگا، حضرت یہ کتیا کہاں لے جا رہے ہو؟ بکری والے نے کہا، بھائی میرے، یہ کتیا کہاں ہے، یہ تو بکری ہے، 500 روپے میں ہم نے خریدی ہے، 2 لیٹر دودھ دیتی ہے۔ لٹیرے نے کہا، بھائی صاحب ہے تو یہ کتیا ہی، آپ کو بکری نظر آ رہی ہے، عجیب حالت ہے آپ کی۔ یہ کہہ کر سلام کیا اور چلتا بنا، رکا بالکل نہیں۔ بکری والے کے دل میں 7-5 ہونے لگا اور سوچنے لگا کہ اس نے بکری کو کتیا کیسے کہا۔ یہ سوچتے ہوئے جا رہا تھا کہ دوسرا لٹیرا ملا۔ اس نے سلام کیا اور کہا، حضرت یہ کتیا کہاں لے جا رہے ہیں؟ بکری والے کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا، بھائی میرے، یہ کتیا نہیں ہے بلکہ بکری ہے، ہم نے اسے 500 روپے میں خریدا ہے، 2 لیٹر دودھ دیتی ہے، کتیا کہاں ہے؟ لٹیرے نے کہا، حضرت آپ کی کسی نے نظر بندی تو نہیں کر دی ہے، اس وجہ سے یہ کتیا آپ کو بکری نظر آ رہی ہے، ورنہ ہے یہ کتیا ہی۔ یہ کہہ کر اس نے بھی سلام کیا اور چلا گیا۔ اب تو اس دیہاتی کے دل میں 7-5 اور بڑھ گیا اور سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا واقعی کسی نے میری نظر بندی کر دی ہے، اس لیے کہ جو پہلے آدمی ملا تھا وہ بھی کتیا بتا رہا تھا، پھر یہ دوسرا شخص ملا، یہ بھی کتیا کہہ رہا ہے۔ اسے اگر گھر لے جاؤں اور واقعی کسی نے میری نظر باندھ دی ہے تو پورے قصبے میں میری بے عزتی ہوگی اور لوگ کہیں گے کہ کتیا کو بکری سمجھ کر 500 روپے میں خرید لایا، پیسے جو گئے وہ تو گئے ہی، عزت بھی جائے گی۔ یہی سوچتا ہوا بیچارہ جا رہا تھا کہ تیسرا لٹیرا ملا اور کہنے لگا، السلام علیکم۔ بکری والے نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ لٹیرا کہنے لگا، حضرت یہ کتیا کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ الفاظ سنتے ہی اس دیہاتی کے دل میں بالکل فٹ بات بیٹھ گئی کہ یہ کتیا ہی ہے، ورنہ کسی کو تو بکری نظر آتی، جو ملتا ہے کتیا ہی کہتا ہے، حقیقتاً یہ کتیا ہی ہے۔ یہ سمجھ کر اس بھولے بھالے دیہاتی نے بکری کو وہیں جنگل میں چھوڑ دیا اور تنہا گھر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو تینوں لٹیروں نے آ کر بکری پکڑی اور لے کر چلے گئے۔ یہ ان کے ٹھگنے کا انوکھا انداز تھا۔ فائدہ: دھوکہ دہی خواہ دنیاوی امور میں ہو یا دینی، کسی بھی معاملے اور صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس کے ذریعے جو کچھ بھی حاصل کیا جائے گا وہ جہنم کی آگ میں اضافہ کا سبب بنے گا۔ نیز دھوکہ کھانا اور مسئلے کے ہر پہلو پر نظر نہ ڈالنا یہ بھی کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ خصوصاً مسلمان کو چاق و چوبند رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ گویا مومن کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نہ تو وہ دھوکہ کھاتا ہے اور نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے۔
مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کسی ایک بات کو بار بار سنتا ہے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، ضرور طبیعت پر کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے، اسی لیے دھوکہ دینے سے منع کیا گیا ہے۔